أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ کلام پاک سے مکمل طریقے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ہمارے خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غموں میں غمگین ہو، اور تم پر لازم ہے کہ تم ہم سے محبت کرو، چونکہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا، وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو ہم امام کے ساتھ جنت میں ہوں گے. لیکن محبت کا کیا طریقہ بتایا؟ امام نے کہا کہ تم ہمارے غموں میں غمگین ہو اور ہماری خوشی میں خوش ہو. آج یہ ہم مجالس برپا کرتے ہیں اور امام کے غم میں مجالس برپا کر کے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں. اور رسول اسلام کی بھی حدیث ہے کہ تم اہل بیت سے اور قرآن پاک سے متمسک رہو. یہ مجالس میں ہم اہل بیت کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ان سے متمسک ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع میں کی، یہ بھی بتایا کہ ہم قرآن مجید سے بھی متمسک ہے. اور رسول اسلام اہل بیت کو مباہلے میں لے کر گئے اور یہ بتایا صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ اہل بیت بھی ضروری ہے. شاعر کہتا ہے کہ قرآن پاک سمجھ ہی میں آ نہیں سکتا، قرآن پاک سمجھ ہی میں آ نہیں سکتا حسین و فاطمہ و حیدر و حسن کے بغیر. حسین و فاطمہ و حیدر و حسن کے بغیر مباہلہ یہ صدا دے رہا ہے برسوں سے، کتاب کام نہ آئے گی پنجتن کے بغیر، کتاب کام نہ آئے گی پنجتن کے بغیر. آئیے حضرات ان اشعار کے زیر سایہ میں آواز دینا چاہوں گا مولوی طٰہٰ حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں میں اپنے آپ کو جب برسرے پیکار کر دوں گا، میں اپنے آپ کو جب برسرے پیکار کر دوں گا. تجھے معلوم ہے جینا تیرا دشوار کر دوں گا، تجھے معلوم ہے جینا تیرا دشوار کر دوں گا. کہا اصغر نے سن حرملا اترا نہ طاقت پر، ہنسی کا تیر میں تیرے گلے کے پار کر دوں گا، ہنسی کا تیر میں تیرے گلے کے پار کر دوں گا. نعرہ صلی اللہ.
تیر ہونٹوں کی کمانوں سے چلانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا، اپنے دادا کا ہنر رن میں دکھانے آیا، ماں کی آغوش میں بے تیغ سر کرب و بلا، حرملا میں تیری اوقات بتانے آیا، حرملا میں تیری اوقات بتانے آیا۔ نعرہ صلوات۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے جناب طٰہٰ حسین صاحب۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں کہ میں نہ تو فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ بڑپن دکھانے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ رسول کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور یہ اصلاح کس طرح ہوگی؟ ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف کو عام کروں گا اور منکر سے روکوں گا۔ عزیزان گرامی، جو امام حسین کا مقصد تھا وہی آج ہماری مجالس کا مقصد ہے، وہی ہماری مجالس کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ امام حسین کا مقصد اصلاح امت تھا تو ہماری مجالس کا مقصد بھی اصلاح ہونا چاہیے۔ ہم جب اس مجلس میں آئے تو اپنی اصلاح کر کے اٹھے۔ اگر ہم مجلس میں آنے سے پہلے بے نمازی تھے تو ہم جب مجلس میں آئے تو اپنی اصلاح کر کے اٹھے، اور یہ اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ جو ہم کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے، جو ہم نماز کو چھوڑتے تھے وہ غلط کرتے تھے، جو ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے وہ غلط کرتے تھے۔ ہم اپنی اصلاح کر کے اٹھے اور اپنے سے وعدہ کرے کہ اب ہم آگے سے نماز کو ترک نہیں کریں گے، آج سے ہم سب کے حقوق ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے شہادت ہی اس لیے دی ہے تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے، اور جب ہم ان مجالس سے امام حسین کا مقصد زندہ کریں گے تو یقیناً امام حسین ہم سے خوش ہوں گے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے شاعر کو پیش کرتا ہوں، جناب عالم حسین صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین قلوب کو منور فرمائے۔ ان کے استقبال میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ علم کے حوالے سے کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے۔ شعر سنیے گا کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، کہ علم انسان کی تدبیر بھی تقدیر بھی ہے، علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم ہے حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو علی بنتا ہے، کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا، کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا،
خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا. جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا. ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا. کہ نباز زیدہ پیام اعظمی کہتے ہیں کہ جب امام زمان آئیں گے تو کیا عالم ہوگا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. جب امام زمان آئیں گے تو کیا عالم ہوگا سنیے گا کہ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. برس رگی اجل ذوالفقار سے بھاگو. اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو. برس رگی اجل ذوالفقار سے بھاگو. صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا. بابا ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے جناب عالم حسین صاحب. اور میں تمام مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجلس مکمل طریقے سے شروع ہو چکی ہے اور مجلس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرے. آئیے میں اب گزارش گو ہوں جناب علی نقی صلی اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات. غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے. غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے. یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے. یہ وہ چراغ ہے آندھی جسے بجھا نہ سکے. ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کفے افسوس. ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کفے افسوس جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے. جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے. ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے. ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے. مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے. وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے جو لوگ حر کے مقدر کا راز پا نہ سکے. جو لوگ حر کے مقدر کا راز پا نہ سکے. اور اس شعر پر خاص توجہ کا طالب ہوں کہ جو شہگلان کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے. جو شہگلان کٹاتے تو پھر تم ہی کہتے. حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے. حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے. جبھی کو بھول گیا رکھ کے پائے مولا پر. جبھی کو بھول
گیا رکھ کے پائے مولا پر، شمیم جو کسی چوکھٹ پہ سر جھکا نہ سکے، شمیم جو کسی چوکھٹ پہ سر جھکا نہ سکے. بابا سے بلند نعرہ صلوات. چونکہ وقت ہے تو ایک مطلع اور 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں. جو بھی عشق علی کی ثنا لے گیا، جو بھی عشق علی کی ثنا لے گیا، بگڑی قسمت وہ اپنی بنا لے گیا، بگڑی قسمت وہ اپنی بنا لے گیا. کیسا فنکار کیسا فنکار تھا، 6 مہینے کا شیر حرملا کو ہنسی میں اڑا لے گیا، حرملا کو ہنسی میں اڑا لے گیا. دیکھتے دیکھتے فوج کے سامنے، دیکھتے دیکھتے فوج کے سامنے، نہر چلوں میں غازی اٹھا لے گیا، نہر چلوں میں غازی اٹھا لے گیا. اور ماں کے سلسلے سے شعر کہتا ہے، سماعت فرمائیں کہ مشکلوں میں کبھی گرتے دیکھا نہیں، مشکلوں میں کبھی گرتے دیکھا نہیں، ساتھ اپنے جمعہ کی دعا لے گیا، ساتھ اپنے جمعہ کی دعا لے گیا. بابا سے بلند نعرہ صلوات. چار مصرے اور سماعت فرما لیں. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، اور دنیا و آخرت میں جو جینا ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو جینا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو. بابا سے بلند نعرہ صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش کر رہے تھے جناب نقی عباس صاحب. عزیزان گرامی، یہ مجلس جو ہم نے برپا کی ہے یہ عام مجلس نہیں ہے. میں تمام مومنین سے پھر گزارش گو ہوں کہ وہ جلد از جلد مجلس میں تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ عام مجلس نہیں ہے. جب کسی چیز کی نسبت کسی عام چیز کی طرف ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی طرف ہو تو اس کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے. اگر کسی چیز کی نسبت میری طرف ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور اگر کسی چیز کی نسبت اس سے بڑے عالم دین کی طرف ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور اگر اس کی
نسبت کسی آیت اللہ کی طرف ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے. کسی ٹوپی، اگر کوئی ٹوپی میری طرف نسبت ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے. اگر مجھ سے بڑے عالم دین کی طرف نسبت ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے. اگر کسی آیت اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے. یہ مجلسیں بھی عزیزان گرامی، یہ مجلس جو ہیں، اگر عام میٹنگ ہوتی، عام مجلس ہوتی تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی. لیکن اگر یہ مجلس امام حسین کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس مجلس کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے ہوگی کہ جس کی طرف نسبت دی گئی ہے. ان میں، اس مجلس میں جو چیز بھی شامل ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تابوت ہو، عزیزان گرامی یہ عام کپڑا نہیں ہے، بلکہ جب اس کی نسبت امام حسین کی طرف چلی جائے گی تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. یہ تابوت عام تابوت ہے، لیکن جب اس کی نسبت امام حسین کی طرف دے دیں گے تو پھر یہ عام تابوت نہیں رہے گا. یہ منبر، یہ لکڑی ہے، لیکن جب اس کی نسبت امام کی طرف چلی جائے گی تو پھر یہ منبر عام منبر نہیں رہے گا. عزیزان گرامی یہ جو مجلس ہے اس میں جناب سیدہ آتی ہے. اب یہ عام مجلس نہیں رہی ہے، بلکہ اس سے افضل کوئی مجلس ہے ہی نہیں. سیدہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ اے رسول، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ کرتا. اس کے بعد اللہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے رسول میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر سیدہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر جناب سیدہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں علی کو پیدا کرتا، نہ میں آپ کو پیدا کرتا. تو شاعر کہتا ہے کہ گواہ قرآن بھی اس کا ہے اور ساری روایت بھی. عزیزان میں پوری توجہ چاہتا ہوں اس حدیث قدسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گواہ قرآن بھی اس کا ہے اور ساری روایت بھی. جناب سیدہ کے حوالے سے گواہ قرآن بھی اس کا ہے اور ساری روایت بھی. تیرے روٹی کے ٹکڑوں پر اتر آتی ہے آیت بھی، تیرے روٹی کے ٹکڑوں پر اتر آتی ہے آیت بھی، تو خدا نور نبی نور علی کو خلق نہ کرتا. حدیث قدسی ملاحظہ ہو کہ خدا نور نبی نور علی کو خلق نہ کرتا. گواہ قرآن بھی اس کا ہے اور ساری روایت بھی. تیرے روٹی کے ٹکڑوں پر اتر آتی ہے آیت بھی، تو خدا نور نبی نور علی کو خلق نہ کرتا. تیرے ہی دم سے قائم ہے نبوت بھی امامت بھی، تیرے ہی دم سے قائم ہے نبوت بھی امامت بھی. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. ایک اس سے بلند نعرہ صلوات. عزیزان گرامی جب صلوات پڑھے تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ دعا ہے ہماری جس کی گارنٹی لی گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو مقبول ہے. اور بہت حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں صلوات پڑھ لیتے ہیں، تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز اس آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو اس سے نفاق دور ہوتا ہے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھے. عزیزان گرامی ان مجالسوں میں جناب سیدہ تشریف لاتی ہے تو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کے حوالے سے کہ بچھ گئی فرش عزا مجلس کی ساعت آ گئی، بچھ گئی فرش عزا مجلس کی ساعت آ گئی. فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. تو نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا. پوری توجہ، نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا. ہرملا کے نام پا غیرت کو غیرت آ گئی، ہرملا کے نام پا غیرت کو غیرت آ گئی. بچھ گئی فرش عزا مجلس کی ساعت آ گئی، فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں جنت آ گئی. تم علی کی منزلت پر بحث کرتے رہ گئے، اور وہاں دوش نبوت پر امامت آ گئی. نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا، ہرملا کے نام پا غیرت کو غیرت آ گئی. اے علی کی لاڈلی، پوری توجہ، اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام، تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی.
تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی. اور بہت بہترین شعر پیش کر رہا ہوں کہ کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر، کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی. آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی. نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا. حرملا کے نام پا غیرت کو غیرت آ گئی. اس کے بعد میں مائک کو استاد محترم کے حوالے کر رہا ہوں کہ نام اصغر کا بڑی عزت سے عزت نے لیا. حرملا کے نام پا غیرت کو غیرت آ گئی. اے علی کی لاڈلی تیری شجاعت کو سلام. تیرا صدقہ ہے جو دنیا کو خطابت آ گئی. کربلا کے دشت میں سرور کا سجدہ دیکھ کر آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی. آخری شعر. آسماں والوں کو تہذیب عبادت آ گئی تو حر مقدر کا دھنی تھا صبح عاشورہ ظفر. حر مقدر کا دھنی تھا صبح عاشورہ ظفر. 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی. 2 قدم چلنے بھی نہ پایا تھا جنت آ گئی. آئیے حضرات ان اشعار کے زیر سایہ میں استاد محترم کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور افروز ممبر ہو کے اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. ان کے استقبال میں ایک باواز بلند نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حضرات گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نادر حسین، منع آغا، رئیس آغا، مظہر آغا اور سید یونس صاحب کی رکوع سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التحامي. أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، قرآن کریم میں خداوند عالم پیغمبر اسلام کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے احسان جتاتے ہوئے مومنوں سے یہ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ خداوند عالم نے یہ مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتا ہے کتاب یعنی قرآن کی اور حکمت یعنی عقل کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کے آنے سے پہلے، اس کی بعثت سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی کے اوپر تھے۔ اس مضمون کے اور بھی الفاظ الگ الگ انداز میں قرآن کریم میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں مثلاً خداوند عالم امیین کے متعلق کہتا ہے کہ اس نے امیین میں ایک کو رسول بنا کر بھیجا کہ جس کا کام یہی ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بظاہر پیغمبر اسلام کے ذمے جو 4 چیزیں کی گئیں اور جو آپ کے 4 بڑے کام ہیں اپنی امت کے لیے، اس میں پہلا کام کیا ہے پیغمبر اسلام کا؟ کہ آپ تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، قرات کرتے ہیں اس کتاب کی اور تزکیہ کرتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت اور اس کی تعلیم، تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم، ان 4 چیزوں کو اگر آپ آپس میں ملائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف قراءت قرآن کافی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کی قراءت اور تلاوت کے بعد تفہیم اور تفاہم کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے صرف تزکیہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس تزکیے کے بعد عقل کو استعمال کرنے کا ہنر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری 4 یہ فرض اور یہ 4 کام کہ جن کو پیغمبر اسلامی انجام دے کر چلے گئے اور ہم کو ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ کیا؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کریم جو اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام ہے، عام انسانوں کے لیے قرآن کے 4 حق مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ غور فرمائیں، چونکہ ہم دنیائے ارتباط میں ہیں، کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہاں علت اور معلول والی دنیا ہے، ہم اسپیس کے اندر نہیں ہیں کہ صرف ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہو اور کوئی دنیا میں کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہ ہو کہ نہیں۔ اس دنیا کے اندر جب تم رہتے ہو تو جن رشتوں میں تم رہتے ہو ان رشتوں کی کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں۔ کس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو تقریباً 50 حقوق حدیث رسالۃ الحقوق میں دیکھنے کو ملیں گے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جب تم اس دنیا میں ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا جو سبب تمہارے والدین ہیں ان کا حق بھی تمہاری گردن پر ہے، پھر تمہارے ذریعے سے جو اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے ان کے بھی حقوق تمہاری گردن پر ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو ان مومنوں کے کچھ حقوق ہیں، ان مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں، حتیٰ تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح جو کہلاتے ہیں ان کے بھی کچھ احکام اور کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ مثال کے طور پر اسی حدیث کے اندر تذکرہ ہوا کہ تمہارے اوپر آنکھ کا حق کیا ہے، ناک کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھوں کا حق کیا ہے۔ متوجہ ہیں؟ یہ سارے حقوق ہمارے سامنے۔ انہی حقوق کی فہرست میں روایات کے اندر ایک حق ہے قرآن کریم کا، کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور پیغمبر اسلام کی اس کتاب سے مستفیض ہوتے ہیں تو اس قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کون سے حق ہیں؟ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں گے اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کا کون سا ایسا حق ہے جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے، 4 حق نکل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں ہمارے اندر تزکیہ پیدا ہو جائے، حقیقی معنی میں عقل کو استعمال کریں، حقیقی معنی میں پیغمبر کی بعثت سے ہم مستفیض ہو جائیں، سب سے پہلے ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے حقوق کو کیسے ادا کیا جائے۔ پہلا حق کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ تم سے جتنا ممکن ہو اس قرآن کریم سے اس کی
تلاوت کرو۔ اسی آیت کے اندر پھر فقرہ آتا ہے فقرؤ ما تیسر منہ، پڑھو جتنا بھی تم سے میسر ہو، جتنا ممکن ہو اتنا تم اس قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اچھا یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق کون سا ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب بھی کوئی دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرے تو پہلا حق سننے والے کے لیے قرآن کا یہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی تلاوت کرے تو وہ اس قرآن کی تلاوت کو سننے کی کوشش کرے۔ وَأَنصِتُوا، اور جب سننا شروع کرے تو پھر غور سے بھی سنیں۔ پہلا حق قرآن کریم کا کیا ہوگا کہ جب کوئی دوسرا تلاوت کرے، جب کوئی دوسرا بیان کرے تو ہم کو سننا ہوگا اور غور سے سننا ہوگا۔ جب سننے کی ہم منزل سے باہر نکلیں گے تو پھر آئے گا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس قرآن کریم کی تمہیں تلاوت کرنی ہوگی، اس قرآن کریم کی تمہیں تلاوت اور باقاعدہ طور پر تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ تیسرا حق ہم کو ملے گا کہ جب آواز آئے گی رتل القرآن ترتیلا، ایک طرف یہ ہے کہ جب دوسرا پڑھے تو سنو، پھر خود پڑھنا شروع کرو، جب پڑھنے کا شوق ہو جائے تو پھر رتل القرآن ترتیلا، آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ آرام سے اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ تیسرا حق ہو جائے گا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، جب تم قرآن کو سنتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، ترتیل بھی کرتے ہو تو پھر اس قرآن کریم کے اندر تم آخر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس مقدمے کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام جس کتاب کو لے کر آئے تھے، پیغمبر اسلام جس فرمان کو لے کر آئے تھے، پیغمبر اسلام جو احکام الہی لے کر آئے تھے، جو کتاب خدا کی شکل میں ہمارے پاس ہے، 4 حقوق ہمارے اوپر ہوں گے۔ جب ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں گے تو پھر یہی قرآن ہے جو ہمارے اندر تزکیے کو پیدا کر دے گا، یہی قرآن ہے جو ہمیں عقل کو استعمال کرنے کا ہنر دے دے گا۔ دلیل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو پہلے بھی صلوات بھیجو، اس قرآن کی تلاوت کے بعد بھی صلوات بھیجو، ہے نا؟ اور اس صلوات کے متعلق جو آیت سب سے زیادہ ہم تلاوت و قرات کرتے ہیں، خاص کر ہر نماز جماعت کے بعد ہم سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو امام رضا غریب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس آیت کی تلاوت کرو، اور وہ ہمارے یہاں جاری اور ساری ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خداوند عالم ملائکہ کے ساتھ پیغمبر کے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ تم مومنو، تمہارے اوپر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس نبی پر صلوات بھیجو۔ وسلموا تسلیما، یہاں سے تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ عام طور پر جو سلموا تسلیما کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر پر صلوات بھیجو اور سلام پڑھو ایسے جو سلام پڑھنے کا حق ہے۔ میں آج آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سلموا تسلیما کا صحیح ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ تم سلام پڑھو جو سلام پڑھنے کا حق ہے۔ آپ کہیں گے یہ سلموا تسلیما سلام کے معنی میں نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہاں پر سلموا تسلیما، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ سلموا تسلیما سلام کے معنی میں ہوتا تو پھر خداوند عالم کو آخر کیا گریز تھا کہ جب وہ پیغمبر پر صلوات بھیجے تو سلام بھی پڑھ دے؟ جب خداوند عالم اپنی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلو کے بعد بات تمام کر دیتا ہے کہ میں ملائکہ کے ساتھ پیغمبر پر صلوات بھیجتا ہوں۔ لیکن مومنوں سے یہ کہتا ہے کہ جب تم صلوات پڑھنا تو سلموا تسلیما۔ اگر یہ سلموا تسلیما سلام ہوتا تو خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے پہلے آنے والے انبیاء پر باقاعدہ طور پر سلام پڑھا ہے۔ کبھی اسی قرآن میں آپ کو دکھے گا سلام علی نوح، کبھی دکھے گا سلام علی موسیٰ و ہارون، کبھی آپ کو ملے گا کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہ سلموا تسلیما سلام کے معنی میں ہوتا تو پروردگار جب ہم کو حکم دیتا تو خود بھی یہ کہتا کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میں بھی سلام پڑھتا ہوں، لہٰذا تم بھی صلوات بھیجو اور سلام پڑھو۔ اگر یہ سلموا تسلیما وہ سلام نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں تو پھر آخر کیا ہے؟ جواب دیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ امام نے فرمایا کہ اس صلوات کا کہ جو تم پڑھتے ہو اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ششم۔ اس صلوات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس صلوات کے لیے 2 انعام رکھے گئے ہیں، ایک ظاہری انعام ہے اور ایک باطنی انعام۔ پوچھا گیا کہ وہ ظاہری کون سا انعام ہے؟ فرمایا ظاہری انعام یہ ہے کہ من صلی علیہ مرتان صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو کوئی بھی ہمارے اوپر، امام فرما رہے ہیں البتہ یہ سارے افراد شامل ہیں، پیغمبر بھی شامل ہیں، جو کوئی بھی ہمارے اوپر 1 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے خداوند عالم بدلے میں 1000 مرتبہ اس کے اوپر صلوات بھیج دیتا ہے۔ من صلی
علیہ مرتن، جو کوئی بھی ہمارے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھے، صلی اللہ علیہ الف مرہ، خدا بند عالم اس کے اوپر 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ عزیزان گرامی، صلوات کا ظاہری انعام یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبر پر صلوات بھیجتا ہے تو پروردگار 1000 مرتبہ اس کے اوپر صلوات بھیجتا ہے، اور اس صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، صلوات ظاہری کا اتنا زیادہ ثواب کہ جب شب جمعہ آنے لگے تو خدا بند عالم اپنے ملائکہ سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم زمین پر جاؤ تاکہ زمین پر صلوات۔ پیغمبر اسلام جاہل عرب بدوؤں کو سمجھانے کے لیے بعض وقت ایسی چیزوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور سونے کی تختیاں ہوتی ہیں، اور وہ زمین پر آتے ہیں شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک، یہ ہر پیغمبر اسلام کے امتی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کون پیغمبر پر صلوات پڑھ رہا ہے اور کون پیغمبر پر صلوات نہیں پڑھتا۔ جو بھی کوئی صلوات بھیجتا ہے پیغمبر اسلام پر، اس کے ثواب کو یہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کب تک رہتے ہیں زمین کے اوپر؟ صاحب یہ آتے ہیں شب جمعہ، عصر جمعہ تک ان کا ایک ہی کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی فہرست بناتے ہیں جو پیغمبر پر صلوات بھیجیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک ہفتہ پورا کامل ہو جاتا ہے، پھر جب شب جمعہ آتی ہے تو پروردگار دوبارہ ان ملائکہ کو حکم دیتا ہے زمین پر جاؤ تاکہ پیغمبر کے اوپر صلوات پڑھنے والوں کے ثواب کو لکھو۔ اور اب جب یہ ملک دوبارہ اس زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی انسان نے جس نے پچھلے ہفتے پیغمبر پر صلوات پڑھی تھی وہی اس وقت بھی صلوات پڑھ رہا ہے، تو یہ پروردگار سے کہتا ہے کہ بارہ الہ، ابھی تو پچھلی صلوات کا ہی ثواب کامل نہیں ہوا، اس نے دوبارہ صلوات پڑھ دی، میں کہاں تک لکھوں؟ کاش متوجہ ہوں آپ عزیزان گرامی۔ یہ صلوات کا ظاہری حصہ ہے کہ من صلی، ابھی جب میں داخل ہو رہا تھا تو صلواتی کی بحث تھی، لہٰذا میں نے کہا میں اس کو پیش کر دوں۔ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو کوئی بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھے پروردگار 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، مگر یہ صلوات ظاہری ہے۔ اب سنیے صلوات باطنی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو کہا جاتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے نبی کے اوپر صلوات بھیجتا ہے، لہٰذا مومنو تم بھی اپنے نبی پر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اپنے سر تسلیم کو ان کے آگے خم کر دو، یعنی ان کی باتوں کو مانو، اگر یہ کچھ عطا کریں تو اسے لے لو، اگر کسی بات سے روکیں تو رک جاؤ، یہ سلموا تسلیما ہے، یعنی سر تسلیم کو خم کرنا۔ اور اب سنیے دلیل میں میرے پاس ایک زیارت موجود ہے جس کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ۔ آپ کو اگر بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت ہے، میں اگر کہہ رہا ہوں، البتہ یہ تو حقیقت ہے کہ ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے میرے جیسا کوئی ذاکر یا خطیب یا طالب علم آتا ہے تو بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ فضائل کی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزیں جو شاید ان کے شایان شان نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل ہیں اور ہم پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی صحیح منزلت کو درک کر سکے، ان کے صحیح فضائل کو سمجھ سکے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کرے، اس کے ترجمے کو دیکھے۔ امام ہادی امام علی النقی علیہ السلام نے صلوات بھیجا۔ اس زیارت کے اندر ائمہ اہل بیت کے صحیح منصب، صحیح مقام اور صحیح مرتبے کو بیان کیا کہ خدا کی نگاہ میں ان اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کیا ہے۔ یہ جو فضائل امام معصوم کی زبان سے جاری ہوں گے وہ حقیقی فضائل ہیں۔ اسی زیارت جامع کبیرہ، اور یہ وہ زیارت تھوڑی سی طویل ہے، مگر آیت اللہ خمینی نے 40 برس مسلسل نہ کبھی نماز شب کو قضا کیا، نہ کبھی زیارت عاشورہ کو قضا کیا، اور نہ کبھی زیارت جامع کبیرہ آپ سے قضا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہم جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں یا 2-4 صفحے پڑھ لیں اور روزانہ 2-4 صفحے پڑھیں تو کافی ہوگا۔ وہ روزانہ اس زیارت کو پڑھتے تھے۔ عزیزو، جب کوئی حقیقی معنی میں متون دینیہ کا مطالعہ کرے اور اس کے عرفان کو حاصل کرے تو پھر خداوند عالم اسے امام بنا دیتا ہے۔ اب وہ ہم جیسا ہوتا ہے مگر آج اسے دنیا امام کے نام سے یاد کرتی۔ اس زیارت کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ایک فراز میں جا کر امام علی النقی خداوند عالم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جعلا، ایک فراز یہ ہے کہ جعلا صلواتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم۔ صلوات باطنی کیا ہے؟ صلوات ظاہری یہ تھی کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو کوئی بھی ایک مرتبہ صلوات بھیجے اللہ 1000 مرتبہ اس کے اوپر
صلوات بھیجتا ہے اتنا ثواب ہوتا ہے کہ ہفتے بھر ملک لکھتے رہتے ہیں مگر وہ پورا نہیں ہو پاتا. یہ صلوات ظاہری. مگر صلوات باطنی کے لیے امام فرماتے ہیں جعل صلواتنا علیکم، پروردگارا تو نے ہماری صلوات کو جو ان کے اوپر بھیجی جائے اس کو تو نے بنا دیا، یعنی اس کو اس طرح سے قرار دیا کہ وما خصنا بہی من ولایتکم، کہ ادھر ہم نے ان کے اوپر صلوات بھیجی، صلو علیہ والی نہیں، سلمو تسلیمہ والی. جب اپنے سر تسلیم کو خم کیا وما خصنا بہی من ولایتکم، ان کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آیا. جیسے ہی ہم نے صلوات ظاہری اور صلوات باطنی کے حق کو ادا کیا فوراً ان کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آیا. جیسے ہی اہل بیت کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پر آتا ہے 4 ریئیکشن ہمارے وجود میں دیکھنے کو ملتے ہیں. طیبا لخلقنا، طہارتا لانفسنا، زاکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. کون کہہ رہا ہے؟ ایک امام وقت خداوند عالم سے یہ کہتا ہے جعل صلواتنا علیکم، اے میرے پروردگار تو نے ہماری صلوات کو جو ان کے اوپر بھیجی جائے، جیسے ہی صلوات بھیجی سلموا تسلیمہ کہتے ہوئے فوراً ان کی ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آیا. اور جب یہ ولایت کا سایہ ہمارے سر پر آیا 4 کام کیا ہوئے؟ طیبا لخلقنا، ہماری طینت پاکیزہ ہو گئی، وطہارتا لانفسنا، ہمارا نفس طیب و طاہر ہو گیا، زاکیتا لنا، اور ہمارے اندر تزکیہ پیدا ہو گیا، وکفارتا لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن گیا. عزیزان گرامی اگر آغاز مجلس سے آپ میرے ساتھ تھے تو آپ ملاحظہ فرمائیں پیغمبر اسلام سے فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں زمین پر بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 کام پیغمبر اسلام کے حوالے کیے گئے. قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس پیدا کریں. عزیزو پیغمبر کا یہ عمل اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک صلوات کو اس کے حق کے ساتھ یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر عطا نہ کر دیا جائے. اس لیے کہ جب باطنی صلوات کو ادا کیا جائے گا تو پھر یہ ریئیکشن ہمارے وجود میں ہوگا کہ زاکیتاً لنا، ہمارے اندر تزکیہ پیدا ہو جائے گا. کاش متوجہ ہوں آپ. پہلا عمل یہ ہوگا کہ ہمارا نفس طاہر ہوگا، ہماری خلقت پاکیزہ ہوگی، زاکیتاً لنا، ہمارے اندر تزکیہ ہو جائے گا، پیوریفیکیشن ہو جائے گا، ہم مخلص ہو جائیں گے. پھر ہمارا ہر عمل خداوند عالم کے لیے ہوگا. اس دنیا کے اندر جو ہم اعمال و افعال انجام دیتے ہیں بعض وقت بہت سے ایسے اعمال جو خدا کے لیے ہونا چاہیے مگر وہ خدا کے لیے نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی کو ہم اس میں شریک کرتے ہیں. اور یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا عمل خالص نہ ہو تو پھر مجھے خوف ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ اس عمل میں کہیں تم شرک کا شکار نہ ہو جاؤ. صلوات بھیجے پر محمد علیہ. اگر تمہارے عمل کے اندر اخلاص پیدا نہ ہو، اگر یہ تمہارا عمل پوری طرح سے پیور نہ ہو تو مجھے خوف یہ ہے کہ کہیں یہ شرک کا شکار نہ ہو جائے. لہٰذا عزیزان گرامی اب اگر اپنے اعمال اور افعال کو ہمیں پیور بنانا ہے تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہم اپنے اندر تزکیے کو پیدا کریں. اور تزکیہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب صلوات کے حق کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا. اب بچپن سے ہم صلواتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہر مجلس میں صلوات ہوتی ہے، ہر مسجد میں صلوات ہوتی ہے، ہر موقع کے اوپر ہم صلوات بھیجتے ہیں. لائٹ آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آل محمد پہ صلوات ہو، امام کا تذکرہ ہو جائے تو ہم صلوات پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں جن کے فضائل اور مناقب اتنے لکھے جا رہے ہیں، آیا یہ صلواتیں جو زبان سے ہو رہی ہیں خداوند عالم ان کو شرف قبولیت بخش بھی رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو صلوات ہم پڑھ رہے ہیں کہ خداوند عالم اس کو قبول کر بھی رہا ہے یا نہیں؟ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس صلوات کا مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں. دلیل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے پاس جب آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ نبی خدا ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے؟ میں ہر وقت نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ میری نماز قبول ہو رہی؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا یہ دیکھو کہ نماز کا مقصد ادا ہو رہا ہے یا نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اصل مقصد ہی نماز ہے، اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت میں سب سے بہتر نماز. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مقصد نماز ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، نماز مقصد کا نام نہیں ہے، نماز راستے کا نام ہے.
کاش متوجہ ہوں آپ۔ بعض وقت ہمارے یہاں غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم پوری زندگی راستوں کے اوپر گزار دیتے ہیں اور منزل تک نہیں پہنچتے۔ نماز راستے کا نام ہے، منزل کا نام نہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حقیر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مسجد کیوں نہیں آتے، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ جو بار بار نماز کا تذکرہ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مقصد نماز ہے جس کو یہ ادا کر رہا ہے، حالانکہ نماز راستہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہارے اوپر اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ تم برائیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ۔ یہ نماز کس لیے تھی؟ تاکہ تم اپنے آپ کو برائیوں اور خرابیوں سے بچاؤ۔ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ نماز کا مقصد تمہاری زندگی میں ادا ہوتا نہیں۔ فرمایا کیا؟ کہا دیکھو کہ نماز کے بعد تمہارے اندر کتنی برائیاں کم ہو گئیں، اس نماز کے بعد تمہارے اندر سے کتنی خرابیاں دور ہوئیں۔ اگر یہ خرابیاں اور کمیاں دور ہو رہی ہیں تو پھر بارگاہ الہی میں یہ نماز قبول ہے۔ لیکن اگر نمازیں بھی ہو رہی ہوں، برائیاں بھی بڑھ رہی ہوں، خرابیاں بھی آ رہی ہوں تو تمہاری نگاہ میں تو یہ نماز ہے مگر یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ عزیزو، دنیا کے اندر ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں کوئی بھی عبادت منزل نہیں ہے، یہ سب راستے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ مقصد ہے اور منزل ہے، روزہ بھی راستے کا نام ہے۔ دلیل ہمارے سامنے کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر پروردگار نے فرض کیا کیونکہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ راستے کا نام تھا تقوی تک پہنچنے کے لیے، نماز راستے کا نام تھا برائیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ماہ رمضان کا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں تو وہ ماہ رمضان میں نہ دیکھے کہ بڑا اللہ کا اچھا بندہ نظر آ رہا ہے، وہ روز عید اپنے اعمال و افعال پہ نگاہ ڈالے کہ وہ جو تقوی روزے سے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا۔ اور اب جب بات کی جاتی ہے کہ صاحب تقوی کسے کہتے ہیں تو آپ کو ہزاروں تعریفیں مل جائیں گی۔ تقوی کی سب سے بہترین تعریف تقوی کی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں سے تمہیں غائب رہنے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ ہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہے وہاں دکھائی دو، اور جہاں پر نہ دیکھنا چاہے وہاں پر نہ دکھائی دو، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نماز راستہ، مقصد ہے برائیوں سے بچنا، روزہ ہے راستہ، مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقوی تک پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے پوری زندگی بہت سے افراد راستوں پہ خرچ کرتے ہیں مگر مقصد تک نہیں پہنچتے، بالکل اسی طرح سے عزاداری اور شبیداری اور تعزیہ داری اور ماتم داری کا معاملہ ہے۔ شبیداری راستے کا نام ہے، منزل کا نام نہیں ہے۔ مجلس راستے کا نام ہے، منزل کا نام نہیں ہے۔ علم کو اٹھانا راستے کا نام ہے، یہ ایک راستہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تبرک کو تقسیم کرنا راستہ ہے ایک منزل تک پہنچنے کے لیے۔ جیسے نماز راستہ ہے برائیوں سے بچنے کے لیے، جیسے روزہ راستہ ہے تقوی تک پہنچانے کے لیے، ویسے ہی یہ شبیداری، عزاداری، مجالس، سوزخانی، یہ ساری چیزیں راستہ ہیں اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جسے منزل رضایت فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ان مجلسوں سے حضرت زہرا کی مرضی حاصل ہو رہی ہے، اگر ان جلوسوں سے، اگر ان سوز خانی سے اور مرثیہ خانی سے اور اس میری ذاکری اور خطابت سے حسین کی رضایت اور فاطمۃ الزہرا کی مرضی حاصل ہو رہی ہے تو پھر تو یہ عزاداری عزاداری کہے جانے کے لائق ہوگی، یہ شبیداری شبیداری کہے جانے کے لائق ہے۔ لیکن جس طرح سے نمازیں بھی ہوتی رہے مگر خرابیوں میں کمی نہ آئے، روزہ بھی رکھتا رہے مگر تقوی تک نہ پہنچے، تو پھر آواز آتی ہے کہ یہ نماز نہیں ہے بلکہ ورزش ہے، یہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ اسی طرح سے ہم سے کہا جائے گا کہ پھر یہ تمہاری عزاداری اگر حسین تک نہ پہنچا سکے، اگر یہ میری خطابت اور یہ میری ذاکری مجھے حضرت زہرا تک نہ پہنچا سکے تو میں تو اس کو ذاکری اور خطابت سمجھوں گا، مگر صرف یہ رسم عزاداری تو ہو سکتی ہے مگر عبادت کا جامہ اپنے تن کے اوپر نہیں ڈال سکتی۔ لہٰذا اب عزیزو بیچ کا راستہ نکالا بہت سے افراد نے اور کیا کہنا شروع کیا کہ رسم عزا ہم کرتے ہیں۔ عزیزو، عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام ہے۔ جس طرح سے نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم نماز پڑھتے نہیں، کہا نماز ایک اللہ کی طرف سے واجب کردہ عمل ہے۔ روزہ کسی رسم کا نام نہیں ہے کہ ماہ رمضان آئے گا تو ہمیں بس روزہ رکھنا ہے، کہا نہیں، روزہ اللہ کی طرف سے عبادت کا نام ہے۔ اسی طرح سے 2.25 مہینے تک یا 2 مہینے تک یا جتنے دن بھی آپ غم مناتے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے عبادت کی صورت میں ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ کاش متوجہ ہوں۔ اور اب وہ جملہ کہہ دوں جو میں اکثر اس سال کہہ رہا ہوں، اس برس ہر مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں کہ عزیزان گرامی،
ہم 10 منٹ کے لیے اگر کسی عطر کی دکان میں چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں نا، ہم عطر خریدیں اور یا نہ خریدیں، ہمارے بدن سے ایک خوشبو آتی ہے نا. ہم عطر کی دکان میں جائیں گے، واپس آئیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے. ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر تعفن ہو، جہاں پر بدبو ہو، آپ کسی بدبو والے کام کو انجام دیں یا نہ دیں، مگر جب واپس آئیں گے، جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، آپ وہاں پر چلے جائیے، 10 منٹ آپ وہاں موجود رہیں، جب واپس آئیں گے تو اپنے ساتھ ایک بو اور ایک باس لے کر آئیں گے، ہے نا. 10 منٹ کے لیے عطر کی دکان میں جائیں، وہاں کی خوشبو لے کر آتے ہیں. 10 منٹ کے لیے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر بو ہو، وہاں کی بو اپنے ضمیر کے اندر اور خمیر کے اندر اور فطرت کے اندر اور جسم کے اندر ہم سما کر لے کر چلے آتے ہیں. عزیزو، کیا وجہ ہے کہ پچھلے 10 منٹ کی بات نہیں ہے، پچھلے 10 دنوں کی بات نہیں ہے، پچھلے 10 سالوں کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 20 30 40 50 برس سے اس فرش اعضاء پر آتے ہیں کہ جہاں پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر انبیاء حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر ائمہ حاضر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس فرش پر آ تو رہے ہیں مگر ہمارے کردار سے حسینی خوشبو پیدا نہیں ہو رہی. ہم اس فرش کے اوپر آتے تو ہیں مگر وہ زینبی بو ہمارے وجود میں دیکھنے کو نہیں ملتی. کیا وجہ ہے؟ 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں. پہلا شاید سبب یہ ہے کہ ہم فرش اعضاء کے اس حق کو نہیں ادا کر رہے ہیں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جہاں سے یہ خوشبو پیدا ہو. اور یا پھر معاملہ یہ ہے کہ خوشبو پیدا تو ہو رہی ہے مگر ہماری روح اتنی بیمار ہو چکی ہے، اتنی مریض ہو چکی ہے کہ اب اس سے قوت شامہ چھین لی گئی ہے. دلیل میں ہمارے سامنے ہے، پچھلے 2 برس گزرے ہیں کہ جب کووڈ جیسی مہلک بیماری آئی اور یہ وبا آئی اور یہ پینڈمک کا دور جو آیا تو کیا ہوا صاحب؟ کہ جیسے یہ بیماری عارض ہوئی 2 قوتیں ہم سے چھین لی گئیں. ایک ذائقہ چھین لیا گیا، ایک قوت استشمان چھین لی گئی، یعنی بو کرنے کی طاقت اور چکھنے کی طاقت. یہی تو ہوا نا کہ صاحب بو چھین لی گئی اور ذائقہ چھین لیا گیا. جس طرح سے جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو نہ تو دنیاوی ذائقے محسوس کر سکتا ہے انسان اور نہ دنیاوی بو کو محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح سے اگر ہماری روح بیمار ہو جائے تو پھر نہ کردار کی بو کو ہم محسوس کر پائیں گے، نہ عبادت اور اطاعت کے ذائقے کو ہم محسوس کر پائیں گے. دلیل میں ہمارے پاس امام صادق کی وہ حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ گناہگار کے اوپر اللہ کا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کا مزہ اس سے چھین لیتا ہے. کون فرماتا ہے؟ امام ششم فرماتے ہیں کہ گناہگار پر اللہ کا پہلا عذاب اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کے ذائقے کو چھینتا ہے. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے اپنی اطاعت میں ایک ذائقہ رکھا تھا. جیسے گناہگار گناہ کر کے ایک لذت محسوس کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کا مطیع بندہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کو انجام دے کر ایک مزے کو محسوس کرتا ہے. مگر یہ مزہ سب کو محسوس نہیں ہوتا. جب کوئی گناہگار ہو جائے تو اللہ اس ذائقے کو چھینتا ہے. امام نے فرمایا دوسری طرف اگر ہماری روح بیمار ہو جائے تو وہ جو خوشبو آنا چاہیے تھی فرش اعضاء کی ہمارے پاس سے وہ سلب کر لی جاتی. آتی تو ہے مگر اس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ فرش اعضاء پر کوئی خوشبو نہیں آتی تو اب دلیل کے طور پر کامل الزیارات نام کی کتاب ہمارے سامنے ہے. ابن قولویہ لکھتے ہیں امام صادق کے حوالے سے کہ جب بھی دنیا میں زمین پر کہیں بھی فرش اعضاء بچھایا جاتا ہے، آسمان پر کچھ ملائکہ خداوند عالم سے کہتے ہیں پروردگارا ہمیں اس فرش اعضاء پہ شامل ہونے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر. کتاب کامل الزیارہ لکھنے والے آیت اللہ ہے ابن قولویہ غیبت الصغریٰ کے زمانے کے ہیں، یعنی جب امام علی مقام لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس دور کی یہ کتاب ہے. کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس وقت زمین پر فرش اعضاء بچھتا ہے آسمان پر ملائکہ کہتے ہیں پروردگارا ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر اس فرش اعضاء میں شرکت کریں. خداوند عالم بعض ملک کو اجازت دیتا ہے، یہ زمین پر آتے ہیں، فرش اعضاء پر شرکت کرتے ہیں، مجلس میں رہتے ہیں جہاں حسین کی زندگی، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی سیرت، ان کے مقاصد کو بیان کیا جائے. یہ فرش اعضاء جب تمام ہو جاتا ہے یہ پلٹ کے آسمان پہ جاتے ہیں تو وہ ملائکہ، یہ پوری روایت اور پوری حدیث ہے، کوئی ذاکری نہیں، وہ ملک جو ابھی تک فرش اعضاء پر نہیں آئے وہ ان سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ تم گئے کہاں تھے؟ تو یہ پوچھتے تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب تم گئے تھے تو ہم میں سے تھے مگر جب واپس آئے ہو تو ایسی خوشبو لے کر آئے ہو کہ تمہاری خوشبو کے سامنے جنت کی خوشبو بھی مدھم معلوم ہو رہی ہے. ملک جب آسمان پہ جاتے ہیں تو ایسی خوشبو لے کر آئے ہو کہ جو تمہاری خوشبو کے سامنے اب جنت کی خوشبو مدھم معلوم ہو رہی ہے. اور اب یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم فرش عزائے حسین پر گئے تھے حسین کو رونے کے لیے. پھر وہ ملائکہ جو ابھی تک نہیں آئے، یہ پوری ایک روایت ہے، پھر وہ ملائکہ جو اب تک نہیں آئے وہ اپنے پروں کو جوڑتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، پروردگارہ تو نے انہیں موقع دیا،
اب آئندہ اگر کوئی مجلس ہو تو پھر ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اس میں شریک ہوں، تاکہ یہ خوشبو زمین سے لے کر آسمان کی جانب آ جائیں۔ پروردگار جس ملک کو ایک مرتبہ فرش عزا پہ آنے کا موقع دے دے، اسے قیامت تک دوبارہ فرش عزا پر آنے کا موقع نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو ایک بار آ جائے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ زندگی میں ایک بار کی بات نہیں ہے، روزانہ کتنی فرش عزا پر شرکت کرتے ہیں، حسین کے فضائل کو سنتے ہیں، حسین کے مناقب کو سنتے ہیں، ان کے مصائب کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اگر ملک ایک مرتبہ آتا ہے تو یہاں سے خوشبو لے کر جاتا ہے، پھر ہمارے وجود کا کمال کیا ہونا چاہیے تھا، ہماری زندگی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے کردار سے کیسی خوشبو آنا چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، جس دن اس فرش عزا سے حسینی بو کو لے کر اپنے وجود میں سما کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے، آپ یاد رکھیں پھر اسی دن ہم علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ دلیل میں ہمارے سامنے حضرت حر موجود ہیں، دلیل میں ہمارے سامنے زہیر ابن قین، دلیل میں ہمارے سامنے عمر ابن ابی قرظہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! اس میدان کربلا میں بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دی، بہت سے باپ بیٹے نظر آئیں گے، باپ بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بہت سے ایسے افراد آئیں گے جو بھائیوں کی صورت میں زمین کربلا پہ آئے اور اپنی شہادت کو پیش کیا۔ دو بھائی زمین کربلا پہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ایک کا نام ہے علی بن ابی قرظہ اور دوسرے کا نام ہے عمر بن ابی، صلوات بھیجیں پر محمد۔ اللہ سلامت۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دو بھائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس زمین کربلا پر دو بھائی نظر آتے ہیں، ایک کا نام ہے علی بن ابی قرظہ اور دوسرے کا نام ہے عمر بن ابی قرظہ، کہ جس کو غلط العوام کے تحت عمر بن ابی قرظہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ دو بھائی، اللہ اکبر! آپ کربلا کو غور فرمائیں، ایک بھائی پیسر سعد کے لشکر میں ہے اور ایک بھائی حسین کی طرف ہے۔ جس کا نام عمر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، جس کا نام علی ہے وہ عمر سعد کے اور عمر سعد کے لشکر میں دکھائی دے رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو امام علی مقام کے پاس یہ آتا ہے، کون؟ عمر بن ابی قرظہ، اور کہتا ہے کہ مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میدان کارزار میں جاؤں تو آپ میری جنگ کا مشاہدہ کریں۔ البتہ اس حاجت کو اور افراد نے بھی طلب کیا امام حسین سے کہ جب میں میدان جنگ میں جاؤں تو آپ میری جنگ کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں موجود رہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے دن ڈھلنے لگتا ہے، اچانک کچھ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز میں حائل ہو جائیں اور امام کو نماز نہ پڑھنے دیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب یہ عمر ابن ابی قرظہ اپنی شہادت کو پیش کرتے ہیں، تیر ان کے سینے پہ لگتا ہے، ماتھے پہ لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کا جو دوسرا بھائی ابھی تک عمر سعد کے لشکر میں ہے، عمر ابن سعد کے لشکر میں، امام حسین کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا، اس لیے کہ اگر تم گمراہ نہ کرتے تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا، اس کی جان نہ جاتی اور وہ مرتا نہیں، تمہاری طرف آیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، بس اس جملے کے لیے میں داستان بیان کر رہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ تو نے اپنے آپ کو اس طرح سے گمراہ کیا ہے کہ اب گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی سمجھتا ہے۔ یعنی انسان کے اوپر جب ابلیس حاوی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ ارزش کو تبدیل کرتا ہے۔ البتہ اس جملے کی ایک تفسیر ہے، توضیح ہے، کبھی بیان کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے آخر الزمان نزدیک آئے گا، دنیا کے اندر ارزشیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی اللہ نے جن کو عزیز بنایا ہے، شیطان ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا اور عوام الناس شیطان کے اس حربے کا شکار ہوں گے اور عزیز کو ذلیل سمجھیں گے۔ جس کو خدا نے ذلیل کیا ہے اس کو عزیز سمجھا جائے گا، اور انسان اور عام انسان اور مسلمان شیطان کے حربے میں آ کر اس عزیز کو ذلیل سمجھنے لگیں گے۔ یہ آ کے کہتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو ذلیل کیا، اور اس کے بعد یہ چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے، اس میں یہ شخص بھی شامل ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد امام کے ساتھی ہیں جس میں نافع بن ہلال ہیں، وہ آتے ہیں، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ دو بھائی
اللہ اکبر. یہ دونوں بھائی کربلا کے اندر موجود ہیں. ایک آج علیہ السلام ہے اور دوسرا لعنت اللہ ہے. دونوں کا باپ بھی ایک ہے, دونوں کی ماں بھی ایک ہے, دونوں ایک ہی جگہ پروان چڑھتے ہیں, مگر ایک آج علیہ السلام بن چکا اور ایک لعنت اللہ بن چکا. کیوں؟ صرف اس لیے, کاش متوجہ ہو آپ, کہ ان دونوں نے لا الہ الا اللہ بھی کہا تھا, محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھا تھا, اور پیغمبر پر صلوات بھی بھیجتے تھے اور سلام بھی پڑھتے تھے. مگر وہ صلوات جو صرف ظاہری تھی کہ جب پیغمبر کا نام آتا تھا یہ پیغمبر کے اوپر صلوات بھیجتے تھے. جتنے بھی افراد تھے عمر سعد کے لشکر میں یہ سب مسلمان ہی تھے نا. آپ نے تاریخ پڑھی کہ صبح عاشورہ یہ فرات, دریائے فرات میں غسل کر رہے ہیں قربتاً اللہ, تاکہ حسین کا قتل کریں اور اس قتل کے ذریعے قربت الہی کو حاصل کریں. اللہ اکبر. عمر سعد نے اپنی فوج سے وہی جملہ استعمال کیا اس کے سامنے جو پیغمبر اسلام جملہ استعمال کرتے تھے, یا خیل اللہ ارکبو, اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ. پیغمبر اسلام جب مسلمانوں کو کسی جنگ پہ بھیجتے تھے تو اس جملے کو استعمال کرتے تھے, یا خیل اللہ ارکبو, سوار ہو جاؤ فوج خدا کہ تمہیں حق کی اتباع کے لیے تلواروں کو چلانا ہے. عمر سعد امام حسین کے قتل کے ذریعے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا تھا, محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا. کمی کہاں پر تھی؟ علی ابن ابی قرظہ اور عامر ابن ابی قرظہ میں فرق کیا ہے کہ ایک نے صلوات ظاہری کو تو پڑھا, کاش متوجہ ہوں آپ, پیغمبر اسلام کے اوپر صلوات تو بھیجتا تھا, پیغمبر اسلام کے اوپر تو سلام پڑھتا تھا, اللہ کو تو ایک مانتا تھا, مگر وہ جو سلمو تسلیمہ والا معاملہ تھا کہ اپنے آپ کو امام اور معصوم اور نبی کے سامنے تسلیم کر دیا جائے, وہ ہنر ایک بھائی کو آتا تھا اور دوسرے کو نہیں آتا تھا. ابھی پچھلی مجلس میں نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمام صحابہ میں معصومین کے, امام حسین کے صحابیوں میں وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی نے انہوں نے ان کو تمام اصحاب سے ممتاز کر دیا. ایک خوبی تھی یہ کہ ان کو حق کی شناخت ہو گئی تھی, ان کو باطل کی شناخت ہو گئی تھی, اور اب اس حق کی اتباع کے لیے وہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے آگے آ گئے. دوسری خوبی اصحاب امام حسین میں یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے امام کے سامنے اس طرح سے تسلیم تھے کہ اب انہوں نے اپنی خواہشوں کو حسین کی خواہشوں میں ملا دیا. یعنی جو حسین چاہیں گے وہی ہم چاہیں گے. دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ حضرت عباس جس نے پوری زندگی یہ سنا تھا کہ اس کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے, عباس کا وجود اس لیے ہے تاکہ حسین کے کام آ سکے, وہی عباس جب دیکھتا ہے کہ میدان کربلا میں لوگ جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اپنی جانوں کو فدا کرتے ہیں, حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے. وہ عباس جس نے پچھلے 34 برس سے یہ سنا ہو کہ اسے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے, اسے تلوار چلانی ہے, اسے حسین کے کام آنا ہے, اور اب وہ جو اجازت طلب کر رہا ہے تو امام وقت کیا کہتا ہے, تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے, اتنی اجازت ہے کہ تم پانی لا کر بچوں کے حلقوم میں ڈال سکو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, حضرت عباس, جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں ملتی کہ جہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے کہ مولا عباس نے تھوڑا سا بھی اعتراض کیا ہو کہ حسین مجھ کو تو جنگ کے لیے علی نے مانگا تھا, حسین مجھ کو تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ کربلا میں آپ کے کام آ سکوں اور تلوار چلاؤں, آپ مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے, صرف پانی لانے کی اجازت ہے, سر کو جھکایا, خیمے کے نزدیک آئے, اپنی شہزادی سکینہ سے کہتے ہیں مشکیزہ میرے حوالے کرو. مشکیزہ حضرت عباس نے اپنے ہاتھوں میں لیا, امام عالی مقام کا حکم تھا لہذا دریا کی جانب جانے لگے. امام حسین نے ایک مرتبہ عباس کو روکا, علم کو نیچے کیا, اور اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس علم سے کچھ مٹایا اور اس کے بعد کچھ لکھنا شروع کیا. حضرت عباس دریائے فرات کی جانب بڑھنے لگے. حضرت زینب کبریٰ نے پوچھا میرے بھیا تم نے عباس کے علم سے کیا مٹایا اور کیا لکھا؟ کہا بہنا میرے عباس کے علم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ والفتح قریب, میں نے اس کو مٹایا اور لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین حضرت عباس کی شہادت کی خبر حضرت زینب کو دے رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ جب عباس دریائے فرات کے کنارے جا رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے میدان کارزار میں آئے, آپ کے دبدبے کا عالم یہ ہے کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عباس کے راستے کو روکے. عباس نے مشکیزے کو پانی سے پر کیا, بڑھنے لگے میدان کارزار سے حسین کے خیام کی طرف. تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر حسین دیکھ رہے ہیں کہ اچانک جو علم اب تک دکھائی دے رہا تھا اب دکھنا بند ہو گیا. بعض تاریخ یہ بتاتی ہے اکبر کے ہمراہ حسین مظلوم کربلا اب جو میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے, اچانک علی اکبر نے زمین سے کچھ اٹھایا اور اس کو آنکھوں سے لگایا. تو حسین نے پوچھا میرے لال تم نے زمین سے کیا اٹھایا جسے آنکھوں سے لگاتے ہو؟ چچا عباس کا بازو ہے جو ان کے تن سے جدا ہو چکا ہے, آنکھوں سے لگایا. کچھ دور اور آگے بڑھے, دوسرا شام
شانہ ملتا ہے، آنکھوں سے لگاتے ہیں بابا، چچا عباس کا دوسرا شانہ میسر ہو گیا۔ اب یہ تیسرا موقع ہے جہاں عباس کا لاشا، عباس کا جسم اور حسین عباس کے نزدیک ہیں۔ عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عباس دریا سے خیموں کی جانب بڑھے تو پہلے ایک شانہ قلم ہوا، پھر دوسرا شانہ قلم ہوا، اس کے بعد سر پہ گرز لگا اور عباس گھوڑے سے زمین پائے۔ لہٰذا جب خیمے سے حسین بڑھے تو پہلے عباس کا لاشا ملنا چاہیے تھا اور پھر یہ دستہائے مبارک ملنے چاہیے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے دست مبارک دریافت ہوئے پھر عباس کا جنازہ تلاش ہوا؟ شاید وجہ یہ تھی کہ جب عباس کا ایک شانہ قلم ہوا، عباس کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ دوسرا شانہ قلم ہوا، ابھی بھی عباس کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، مگر جیسے ہی 3 بھال کا تیر مشک سکینہ میں لگتا ہے عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے گھوڑے کے چہرے کو موڑا کہ اب کس طرح سے سکینہ سے مقابلہ کروں گا۔ عباس دریائے فرات کے کنارے آ گئے۔ اب ایک مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا، ہاتھ قلم ہو چکے ہیں۔ میرے مولا، میں نے سنا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج دنیا سے جاتے وقت چاہتا یہ ہو کہ آخری وقت آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ اے میرے عباس تو زیارت کیوں کر نہیں فرماتے؟ ارے حسین، اے میرے آقا، کیسے زیارت کروں؟ میری ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری میں تیر پیوست ہے۔ حسین 2 زانو ہو کر بیٹھے، تیر کو آنکھ سے نکالا، ابا کے دامن سے خون صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور اس کے بعد حسین نے پوچھا، میرے بھیا کوئی اور وصیت ہو تو بیان کرو۔ آقا، ارے میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ علماء یہ پڑھتے ہیں کہ شاید عباس شرمندہ سے سکینہ سے کہ کیسے سکینہ کا مقابلہ کریں گے، لہٰذا کہا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ مگر شاید وجہ یہ تھی کہ عباس جانتے تھے کہ جب عباس دنیا سے جا رہا ہے تو حسین تو موجود ہے، مگر عصر عاشورہ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوگی، ارے کوئی نہ ہوگا جو حسین کے جنازے کو خیمے تک پہنچائے۔ آقا کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن رہے گا، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آقا کا جنازہ بے گور و کفن ہو، عباس کا جنازہ خیمے میں رہے۔ میرے آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اچھا، تمہاری وصیتیں تو پوری ہو جائیں گی، اب میری بھی ایک وصیت ہے میرے بھیا عباس۔ ارے جب سے تم نے آنکھیں کھولی ہمیشہ مجھے سردار کہہ کے بلایا، سید کہہ کے صدا دی ہے، کبھی بھائی نہ بلایا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے۔ عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا۔ ارے غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جو زندگی بھر آقا کہتا رہا ہو وہ کس طرح سے بھائی کہے۔ ادھر بھائی کے الفاظ زبان سے نکلے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہی وہ عباس ہے جسے 11 محرم کو زینب نے بلا کے آواز دی ہے، اے میرے بھیا عباس، ارے مدینے سے بڑی شان کے ساتھ لے کر آئے تھے، آؤ اٹھو زینب اسیر، بے مقنع و چادر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلوں کو طے کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا وای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی ارواح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کے